اتوار کی رات دنیا بھر میں مکمل چاند گرہن ہوگا جسے خونی چاند یا بلڈ مون کہا جائے گا۔ پاکستان کے علاوہ کن کن ممالک میں نظر آئے گا؟ روس یوکرین جنگ کا نیا موڑ، صدر پوٹن کی مغربی فوجوں کو دھمکی، کئی جنگیں ختم کروائیں مگر ٹرمپ کا اہم اور تہلکہ خیز بیان۔ کیا امریکہ نے روس اور بھارت کو کھو دیا؟ تعلقات خراب کیوں ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گام اور میں ہوں احتشام الرحمان۔ ناظرین، آج اتوار کی رات مکمل چاند گرہن ہونے جا رہا ہے جو پورے ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ اور افریقہ کے مختلف حصوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں یہ چاند گرہن رات 10:30 بجے سے لے کر 11:52 تک دیکھا جا سکے گا، اور اس موقع پر ایشیا کے ساتھ ساتھ یورپ اور افریقہ کے مختلف حصوں میں لوگوں کو مکمل چاند گرہن کے دوران بلڈ مون یعنی خونی چاند دیکھنے کا موقع ملے گا۔ رپورٹ کے مطابق جب سورج، زمین اور چاند ایک دوسرے کی قطار میں آ جاتے ہیں تو زمین کی طرف سے چاند پر پڑنے والا سایہ چاند کو ایک خوفناک گہرے سرخ رنگ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس سے صدیوں سے انسانوں کو حیران کر رکھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارت اور چین سمیت ایشیا اتوار کے مکمل چاند گرہن کو دیکھنے کے لیے بہترین مقام ہے۔ یہ چاند گرہن افریقہ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ مغربی آسٹریلیا میں بھی دیکھا جا سکے گا، اور مکمل چاند گرہن برطانوی وقت کے مطابق شام 5:30 سے لے کر 6:52 تک دیکھا جا سکے گا۔ پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں رات 10:30 سے 11:52 تک کا اس کا دورانیہ ہے۔ یورپ اور افریقہ میں جزوی چاند گرہن دیکھنے کا ایک مختصر موقع ملے گا، جس طرح شام کے وقت چاند طلوع ہوتا ہے جبکہ امریکہ اس سے محروم رہے گا۔ شمالی آئرلینڈ کی کوئنز یونیورسٹی بیلفاسٹ کے ماہر فلکیات ریان میلگر نے کہا کہ چاند گرہن کے دوران چاند سرخ دکھائی دیتا ہے کیونکہ اس تک پہنچنے والی واحد سورج کی روشنی زمین کے ماحول سے منعکس اور بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ انہوں نے AFP کو بتایا کہ روشنی کی نیلی طول موجیں سرخ سے کم ہوتی ہیں، اس لیے زمین کے ماحول میں سفر کرتے وقت زیادہ آسانی سے منتشر ہو جاتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے چاند گرہن میں چاند کا رنگ خون جیسا سرخ دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سورج گرہن کو محفوظ طریقے سے دیکھنے کے لیے خصوصی شیشے یا پن ہول پروجیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن چاند گرہن کو دیکھنے کے لیے صاف موسم اور صحیح مقام پر موجود ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ آخری مکمل چاند گرہن رواں سال مارچ میں ہوا تھا، یعنی مارچ 2025 میں، جبکہ اس سے پہلے 2022 میں ہوا تھا، اور ماہرین فلکیات کے مطابق ایک نایاب مکمل سورج گرہن 12 اگست 2026 کو یورپ کے کچھ حصوں میں نظر آئے گا، جو اپریل 2024 میں پورے شمالی امریکہ میں لگنے والے سورج گرہن کے بعد پہلا مکمل سورج گرہن ہوگا۔ اور بہت ساری اس بلڈ مون کے حوالے سے صہیونیوں کی، یہودیوں کی اپنی کتابوں میں لکھی کچھ تحریریں بھی ہیں، اور اس کو وہ بہت زیادہ اپنے مذہبی عقائد کے حوالے سے اہم بھی مانتے ہیں۔ ادھر ناظرین، روس اور یوکرین کے درمیان جنگ 24 فروری 2022 کو شروع ہوئی تھی۔ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہ اپنی سیکیورٹی اور اثر و رسوخ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے، اور روس کا دعویٰ ہے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، جو روس کے لیے خطرہ ہے۔ اور جنگ شروع ہونے کے بعد یوکرین کے کئی شہر تباہ ہو گئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، دنیا بھر میں معاشی مسائل پیدا ہوئے۔ یہ لڑائی صرف دونوں ملکوں کے درمیان نہیں رہی بلکہ اس نے پوری دنیا کی سیاست اور معیشت کو متاثر کر دیا۔ مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ اور یورپ یوکرین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان کی فوجی مداخلت کی بڑی وجوہات یہ ہیں: وہ روس کو مزید طاقتور ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، وہ یوکرین کو اپنی آزادی اور سرحدوں کے تحفظ میں مدد دینا چاہتے ہیں۔ نیٹو ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر یوکرین روس کے قبضے میں آ گیا تو پورے یورپ کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ امریکہ اور یورپی ممالک اس جنگ کو اپنی سیاسی اور معاشی طاقت کے لیے بھی اہم سمجھتے ہیں۔ مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیار، مالی امداد اور جدید ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، لیکن انہوں نے اپنی فوجیں براہ راست میدان جنگ میں نہیں اتاری۔ ان کی یہ حکمت عملی روس پر دباؤ ڈالنے اور یوکرین کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مختصر یہ کہ روس یوکرین جنگ ایک علاقائی تنازع سے بڑھ کر ایک عالمی مسئلہ بن چکی ہے۔ روس اپنی طاقت دکھا رہا ہے، مغربی ممالک اپنی سیاسی برتری برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کشمکش نے دنیا کو ایک نئے دور کے تنازع میں دھکیل دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت جلد روسی منصب ولادیمیر پوٹن سے جنگ بندی کے بارے سے بات کرنے والے ہیں، اور وائٹ ہاؤس میں امریکی ٹیک صنعت کے رہنماؤں کے ساتھ ایک عشائی کے دوران گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل قریب میں پیوٹن سے بات کریں گے۔ اور صدر ٹرمپ نے دوران گفتگو جنگیں رکوانے کی بات دوبارہ دہراتے ہوئے کہا کہ میں نے 7 جنگیں رکوائیں، اور یہ توقع کی تھی کہ روس یوکرین تنازع کو حل کرنا آسان ہوگا، لیکن یہ معاملہ زیادہ پیچیدہ ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے یورپی رہنماؤں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ روسی تیل کی خریداری بند کریں اور چین پر معاشی دباؤ ڈالیں تاکہ یوکرین جنگ کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ ادھر وائٹ ہاؤس حکام کے مطابق صدر ٹرمپ نے یہ بات یوکرینی صدر اور یورپی رہنماؤں کے ساتھ اجلاس میں کہی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ روس نے ایک سال میں یورپ کو ایندھن بیچ کر 1 ارب یورو سے زائد رقم حاصل کی۔
ادھر روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین میں مغربی ممالک کے فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی ہے۔ خبرساز ایجنسی رائٹرز کے مطابق پوٹن نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا تھا کہ یوکرین میں تعینات کوئی بھی مغربی فوجی اہلکار روس کو نشانہ بنانے کے بدلے میں جائز ہدف ہوگا۔ روسی صدر کا یہ بیان فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے گزشتہ روز دیے گئے ایک بیان کے رد عمل میں سامنے آیا، جس میں میکرون نے کہا تھا کہ 26 مغربی ممالک نے یوکرین کے لیے جنگ کے بعد سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے، جس میں زمین، سمندر اور فضا میں بین الاقوامی فورسز کی تعیناتی بھی شامل ہے۔ تاہم ناظرین، روس طویل عرصے سے یہ موقف رکھتا ہے کہ یوکرین کے خلاف جنگ کی ایک بڑی وجہ نیٹو کو یوکرین کو رکنیت دینے اور اپنی افواج تعینات کرنے سے روکا جائے۔ روسی صدر پوٹن نے مشرقی شہر ولادی ووستوک میں ایک اقتصادی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اب اگر کوئی مغربی فوجی یوکرین میں نظر آیا تو اسے جائز ہدف سمجھا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر روس اور یوکرین میں امن معاہدہ ہو جاتا ہے تو وہ مجھے یوکرین کی سرزمین پر نظر نہ آئیں، اور یہ میری آخری بات ہے۔ ناظرین، ادھر چین کی جانب سے روسی شہریوں کو ویزا فری سہولت فراہم کرنے کے اعلان کے بعد روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ ماسکو کی جانب سے اسے دوستانہ رویہ سمجھا جائے گا اور اس سے بڑھ کر اظہار کیا جائے گا۔ روسی خبرساز ادارے کے مطابق ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس کی جانب سے چینی شہریوں کے لیے ویزا فری سہولت متعارف کرائی جائے گی، اور روسی صدر نے یہ بات کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے پولیٹیکل بیورو کے رکن لی ہونگ جونگ سے ملاقات کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ چین کی طرز پر روس بھی چینی شہریوں کو ویزا فری سہولت دے گا۔ چینی اور روسی صدور کے درمیان 150 سال تک زندہ رہنے کی باتیں اتفاقاً ریکارڈ ہو گئی۔ خیال رہے کہ روسی صدر اس وقت شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن ایس کانفرنس کے لیے چین میں موجود تھے جب یہ انہوں نے گفتگو کی۔ ایس کانفرنس کے بعد چین نے روسی شہریوں کے لیے ویزا فری پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ روسی شہریوں کو 15 ستمبر سے ایک سال کے لیے چین میں ویزا فری داخلے کی اجازت ہوگی، البتہ وہ ایک وقت میں 30 دن تک قیام کر سکیں گے۔ چین اور روس کے درمیان ویزا فری سروس نظام کو معاہدہ ٹورسٹ گروپ کے لیے پہلے سے موجود ہے۔ چینی سیاح ابھی الیکٹرانک ویزا پر روس کا سفر کرتے ہیں، جس کے تحت 30 دن قیام کی اجازت ملتی ہے۔ اور آخر میں آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مودی سرکار کو خبردار کر دیا کہ پابندیوں کا دوسرا اور تیسرا مرحلہ ابھی باقی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ بھارت پر لگائے گی پابندیاں ثانوی ہیں۔ پہلے ہی کہا تھا کہ انڈیا کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ تجارت کے ذریعے 7 جنگیں بند کرائیں۔ چین میں فوجی پریڈ بے حد متاثر کن تھی۔ صدر شی کو اپنی تقریر میں امریکہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ روس کے ساتھ تعلقات کتنے اچھے ہیں 1-2 ہفتے میں معلوم ہو جائے گا، اور انہوں نے کہا کہ حماس سے تمام 20 یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ بولے کہ ایسا نہ ہوا تو حالات بدل جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا۔ ناظرین، بھارت اور امریکہ کے تعلقات کیوں خراب ہوئے اور ٹرمپ نے کیا کہا، تو آپ کو بتائیں کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات حالیہ دنوں میں کافی خراب ہو چکے ہیں، اور اس کے کئی وجوہات ہیں۔ تجارت کا مسئلہ ہے، امریکہ نے بھارتی چیزوں پر زیادہ ٹیکس ڈیوٹی لگا دی ہے، اور اب بھارت سے آنے والے کپڑے، جوتے، زیورات، دوسری چیزیں پہلے سے زیادہ مہنگی ہو گئی ہیں۔ اس پر بھارت کو اعتراض ہے۔ بھارت روس سے تیل اور ہتھیار خرید رہا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت ایسا نہ کرے۔ جب بھارتی وزیر اعظم مودی نے روسی صدر پوٹن اور چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ملاقات میں گرم جوشی دکھائی تو امریکہ مزید ناراض ہو گیا۔ امریکہ میں انڈین طلبہ اور ورکرز کے ویزے پر بھی سختیاں شروع ہو گئی ہیں، جس نے ماحول کو مزید کشیدہ بنا دیا ہے۔ امریکہ پہلے بھی بھارت سے اس وقت سے ناراض ہوا تھا جب ایک سکھ رہنما کے قتل کی سازش کے بارے میں خبریں سامنے آئی تھیں۔ ناظرین، گزشتہ روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا، اب وہ چین کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے اسی وجہ سے کہی تھی کہ بھارت روس اور چین کے قریب ہوتے چلا جا رہا ہے اور امریکہ سے فاصلے بڑھ رہے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے تعلقات، تجارتی مسائل، روس سے تعلقات اور ویزوں کی سختیوں کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، اور ٹرمپ کا بیان اس بات کی علامت ہے کہ امریکہ کو ڈر ہے کہ بھارت اب روس اور چین کے ساتھ زیادہ جڑ سکتا ہے۔ آج کے اس ویلاگ سے فی الوقت اتنا ہی۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔